اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد. آج اس درس کا پہلا دن ہے، لہذا شروعات میں ایک قرآنی آیت اخلاقی سے شروع کریں گے اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. سورہ حجرات آیت نمبر 12، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، بہت سے گمان سے اجتناب کرو، بہت سے گمان اور خیالات سے دوری کرو، اس لیے کہ بعض خیالات اور بعض گمان بھی گناہ ہیں. ولا تجسسوا، دوسروں کے ٹوہ میں، دوسروں کے تجسس میں، دوسروں کے بارے میں پتہ لگانے کے چکر میں نہ پڑو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو. غیبت اب جلدی ہم بیان کر دیں. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ٹائم کم ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، مثلا وہ چور ہے، چور کو چور بولے تو کیا غلط کیا؟ چور کو چور بولے تبھی غیبت ہے. اگر وہ چور نہیں ہے اور آپ نے اس کو چور کہا، وہ تو بہتان ہو جائے گی، وہ اور بدتر ہے. جس میں صفت ہے جو وہی اسے نہیں کہنا ہے. ایحبکم احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، غیبت کرنا یعنی کیا؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اس سے اکراہ کرو گے. یعنی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اب اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے، چونکہ ہمارا موضوع یہ ایک اخلاقی گفتگو تھی جو آپ کے سامنے. دیکھیں، ہمارا موضوع ہے معاملات. شریعت کے معاملات جو ہیں، وہ احکام جو شریعت کے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. ایک عبادات اور دوسرا ہے معاملات. عبادات اور معاملات یہ دونوں وہی احکام ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم اور واجب قرار دیے گئے ہیں. اب وہ احکام کی قسمیں 5 قسمیں ہیں. کچھ واجب میں جائیں گے، کچھ حرام میں جائیں گے، کچھ مباح میں جائیں گے، کچھ مکروہ میں جائیں گے اور کچھ مستحب میں جائیں گے. چونکہ احکام الہی 5 حصوں سے 5 قسموں سے خارج نہیں ہے، یا تو واجب ہے، یا حرام ہے،
یا مکروہ ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے۔ واجب ہے یعنی جس کا کرنا ضروری ہے، نہ کرنا حرام ہے۔ حرام ہے یعنی اس کا نہ کرنا ضروری ہے اور کرنا حرام ہے۔ مستحب یعنی کرنا بہتر ہے، نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ مکروہ یعنی نہ کرنا بہتر ہے، کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ مباح یعنی کیے تو بھی ٹھیک، نہ کیے تو بھی ٹھیک، کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی ثواب ہے، اور نہ کرنے پر بھی کوئی گناہ یا عذاب نہیں ہے، جیسے پانی پینا۔ یہ 5 قسموں سے آپ الگ نہیں ہو سکتے۔ 5 احکام ہے، اسی 5 احکام میں ہی ہر انسان رہے گا۔ معاملات اور عبادات میں فرق کیا ہے؟ عبادات، اب وہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس کو تو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے مطلب کی ہے اور جو اس جلسے کے اعتبار سے مورد استعمال ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ عبادات اور معاملات میں فرق یہ ہے کہ الفاظ عبادات جو ہے وہ توقیفی ہوتے ہیں، یعنی جس کو شارع مقدس نے، شریعت اسلامیہ نے اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے، جس لفظ کو شریعت نے، یا ہم اپنے الفاظ میں یہاں کہیں کہ مولا نے، امام یا نبی کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے جو لفظ جو ہے اپنی لیے مخصوص کر لیا ہے، اسے کہتے ہیں کیا؟ عبادات۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ معاملات میں ایسا نہیں ہے۔ معاملات وہ ہے کہ جو پہلے سے بھی چلے آ رہے تھے اور شریعت نے اسی کو لے لیا۔ عبادات میں قصد قربت کی ضرورت ہوتی ہے، شرط ہے کس بات کی؟ قصد قربت کی، مگر معاملات میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، قربتاً الی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادات میں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ چیزیں آتی ہیں کس میں؟ عبادات میں، یا امر بالمعروف وغیرہ۔ لیکن معاملات میں جیسے تجارت ہے، پہلا مرحلہ تجارت کا ہے، تجارت ہے، اجارہ ہے، ہبہ ہے، مزاربہ ہے، مزارعہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ معاملات میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ معاملات میں احکام نہیں ہیں، معاملات عبادت نہیں ہیں، معاملات بھی عبادت ہیں جس طرح سے وہ، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو مولا نے مخصوص کیا ہے اس لفظ کو شریعت کے لیے، اور اس کو مخصوص نہیں کیا، یہ پہلے سے تھا اور اسی کو ایڈاپٹ کر لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ مثلا نکاح پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی نکاح ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، اسی لفظ کو شریعت اسلامیہ نے بھی لے لیا۔ لیکن جیسے نماز، صلاۃ، یہ پہلے اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا جس معنی میں شریعت نے استعمال، پہلے صلاۃ کے معنی دعا کے تھے، دعا کرنے کو صلاۃ کے معنی دعا کرنا، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے صلاۃ کے معنی کو بدل دیا، مخصوص کچھ ارکان کے لیے مخصوص کر دیا، مثلا قیام، رکوع، سجود، یہ جو نماز کی کیفیت ہے اس کے لیے مخصوص کر دیا اس لفظ کو۔ تو جو اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس کو شریعت نے اپنے لیے مخصوص کر دیا وہ کہلاتے ہیں عبادات، اور جو پہلے سے تھے اور اسی کو لے لیا وہ کہلاتے ہیں معاملات۔ یا دوسرے آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس میں قربتاً الی اللہ کی شرط ہو وہ کہلاتا ہے عبادات، جس میں قربتاً الی اللہ کی شرط نہ ہو وہ کہلاتا ہے معاملات۔ مثلا آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، اس میں قربتاً الی اللہ کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ بغیر قربتاً الی اللہ کی نیت کے اگر آپ کہیں کہ میں نے یہ گھر بیچ دیا، خریدنے والا کہے کہ میں نے خرید لیا، تو وہ بائع ہو جائے گی۔ یا مثلا لباس پاک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں کپڑا میں پاک کرتا ہوں قربتاً الی اللہ،
ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بغیر اس کے بھی کپڑے کو پاک کیا تو وہ پاک ہو جائے گا. یہ ایک بنیادی فرق ہے عبادات اور معاملات. اور اس سے زیادہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. جو حقوق الہی ہیں وہ کہلاتے ہیں عبادات، جو حقوق عباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہلاتے ہیں معاملات. ٹھیک ہے، آسان ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یعنی جس میں اللہ قصد ہو وہ کہلاتا ہے کیا؟ اللہ سے اللہ کے حقوق ہیں جو، جیسے نماز کا واجب ہونا، روزے کا واجب ہونا، حج یا زکوٰۃ یا خمس کا واجب ہونا، یہ چیزیں کہلاتی ہیں کیا؟ عبادات. اور جو آپس میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں، مثلا گھر کرائے پر لینا، گھر بیچنا، کسی کو کوئی چیز ہدیہ دینا، کسی سے کوئی چیز ہدیہ لینا، کسی کا وکیل بننا، کسی کو وکیل بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے، کسی سے عقد کرنا، کسی کا طلاق پڑھنا اور طلاق دینا، یہ سارا معاملہ جو ہے کس میں آتا ہے؟ معاملات. معاملات میں دیکھیے ٹائم کم بچا ہے. معاملات کی اہمیت کیا ہے؟ معاملات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پیغمبر نے اس سلسلے میں حدیث ارشاد فرمائی، من غش مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا. غشہ یعنی دھوکہ دیا. لیس منا من غش مسلمن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے. او ضرہ او ماکرہ، یا اس کو نقصان پہنچائے یا اسے فریب دے، دھوکہ دے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو، یوں تو کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے عمدن، یا اس کو فریب اور حیلہ دیتا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. لاکھ ہم نمازی ہوں، لاکھ ہم روزے دار ہوں، لاکھ ہم پرہیزگار ہوں، لاکھ ہم تقوی والے ہوں، لیکن اگر ہم نے اپنے معاملات کو آپس میں نہیں سدھارا ہے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور واہ بحال اس کے کہ جس کے جو پیغمبر کے چاہنے والوں میں سے نہ ہو. اگر پیغمبر نے وہاں نہیں پہچانا تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارا اسلام سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کی اہمیت، ہمارے آپس میں معاملات کی اہمیت کیا ہے. دوسری طرف پیغمبر کی دوسری حدیث ہے، من غش اخاہ المسلم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا، نزع اللہ برکت رزقہ، اللہ، آج ہم یہ اکثر سوال ہوتے ہیں کہ قبلہ ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں پہلے اپنے ارد گرد دیکھ لینا چاہیے کہ ہم معاملات کے معاملے میں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں. من غش اخاہ المسلم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا، اس کے عوض میں ہونے والا کیا ہے؟ نزع اللہ برکت رزقہ، اللہ اس کے رزق سے برکت کو چھین لیتا ہے. وہ لاکھ کمائے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. یعنی وہ دوسرے معنی میں یہ کہیں کہ وہ کما نہیں سکتا ہے، فائدہ اس سے اٹھا نہیں سکتا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا ہے. اللہ اس سے، اس کی رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے.
وَسَدَّ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ، اور کمائی کی راہوں کو اس کے اوپر بند کر دیتا ہے۔ سد علیہ، سدہ کہتے ہیں باندھ لگا دینا، باندھ لگا دیتا ہے، رکاوٹ کر دیتا ہے اللہ۔ کس سے؟ جو اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا ہے۔ سد علیہ معیشتہ، اس کی معیشت، اس کی کمائی کو اللہ روک دیتا ہے۔ وَوَكَّلَ إِلَى نَفْسِهِ، اور اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ کسی کو اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے، یعنی لطف الہی، کرم الہی اس کے شامل حال نہ ہو۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی فیض الہی سے خالی ہو جائیں تو یہ دنیا ہمیں کہاں لے جائے گی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ دنیا مکاریوں، فریب، دھوکہ، غلاظت، گناہ، گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ لطف الہی ہے، کرم الہی ہے، فضل الہی ہے، رحمت الہی ہے کہ جو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کو بہت چھوٹا شمار نہ کیجیے گا کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس طرح کے درس میں شامل ہیں، اس طرح کے درس میں یہ لطف الہی ہمارے شامل حال ہے کہ ہم اس طرح کے درس میں شامل ہیں۔ اگر ہم لطف الہی سے خالی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اس منزل میں آ جائے گا جس کو اللہ چھوڑ دے، جس کو اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے تو وہ اس منزل میں پہنچ جائے گا کہ کوئی یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم گناہ نہیں کرتے یا ہم سے گناہ نہیں ہوا ہے۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف ذوات مقدسہ اہل البیت علیہ السلام کے لیے ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ صرف وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہم سے خطا نہیں ہوتی، وہ پاک و پاکیزہ اور طاہر ہیں۔ عام انسان اگر بہت اللہ والا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا مگر ہو جاتا ہے، عمدن نہیں کرتا، ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، گناہ ہو جاتا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ۔ لیکن لطف الہی جب شامل حال ہوتا ہے تو وہ اس کو اس گناہ سے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کو اس گناہ سے نکال کے اور نیک راستے کی طرف لگا دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے چھوڑ دیا تب فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، انسان گناہوں کی وادیوں میں اتنا زیادہ اور اتنی دور نکل جاتا ہے کہ پھر اس کے پلٹ کے واپس آنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اس طرح کے وادی میں نہ جائیں۔ اس سے بچنا ہے تو ہم کو اپنے معاملات میں صحیح رہنا پڑے گا۔ آخری حدیث چھٹے امام کی، معاملات میں جو بارز چیز ہے، جو واضح چیز ہے وہ ہے تجارت۔ اور یوں تجارت کے سلسلے میں بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں کہ نوکری کرنے سے زیادہ تشویق دلایا ہے ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے۔ گفتگو آئے گی تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ وہ ذکر کرتے رہیں گے کہ تشویق دلایا کہ تم تجارت کرو، بجائے اس کے کہ کہیں جا کے اجیر بنو، یعنی نوکری کرو، اس کے بدلے تم کیا کرو، اپنی رزق کو تجارت میں تلاش کرو۔ لیکن تجارت سے پہلے امام نے فرمایا کہ من اراد التجارت، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، من اراد التجارت
جو تجارت کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ تجارت کریں، فَلْيَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرے، توجہ کرے اپنے دین میں، تجارت کے معاملات کے احکامات اور تجارت کے جو حکم ہیں اس کو معلوم کرے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، یعنی اس کا علم حاصل کرے، اس کو پڑھے۔ کیوں فَلْيَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ، غور و فکر کرے دین میں، لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرِمُ عَلَيْهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ کیا اس کے لیے حلال ہے اور کون سی چیزیں اس کے اوپر حرام۔ یہ اگر معلوم نہیں ہے، بغیر یہ معلوم کیے ہوئے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں، وہ تجارت کے معاملات کے درس میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کن چیزوں کی تجارت ہم کر سکتے ہیں، کن چیزوں کی تجارت ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے، وہ انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ کہ جو بھی تجارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین میں غور و فکر کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ جان جائے کہ کون سی چیزیں اس کے لیے حلال ہے اور کون سی چیز اس کے لیے حرام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ، اور جو اپنے دین میں غور و فکر کیے بغیر، یعنی اپنے دین میں معاملات کے احکام کو معلوم کیے بغیر تجارت کرنا شروع کر دے، دین کے احکام کو نہیں پڑھا، تجارت کے احکام کو نہیں پڑھا، ثم اتجرا، اور اس نے تجارت کرنا شروع کر دیا، تورطا فی الشبہات، تو وہ شبہات کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ یعنی بعض روایات میں آیا ہے کہ تجارت سے پہلے دین کے احکام کو معلوم کرنا ضروری ہے، اگر تم معلوم نہیں کرو گے تو کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی جس طرح سے چلتی ہے اتنا باریک معاملہ ہے تجارت اور سود میں، کہ ربا میں داخل ہو جاؤ گے، سود میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں امام نے کہا کہ تم شبہات میں مبتلا ہو جاؤ گے، کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم حرام کی تجارت کر رہے ہو یا حرام کی۔ تورطا فی الشبہات، یعنی شبہات کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ تورطا کہتے ہیں دلدل میں، گل میں پھنس جانا۔ میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا۔ بارگاہ احدیت میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو مخلصین اہل البیت علیہم السلام میں قرار فرمائے، دین احکام کو سیکھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا تجھ سے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ دنیا میں زیارت چہاردہ معصومین علیہم السلام اور آخرت میں شفاعت اہل البیت علیہم السلام میسر فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمارے اس جلسے کو اپنے لطف و کرم و فضل سے قبول فرما، ہم کو مزید اس سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على